فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے، ابھی شہادت کی خلت انہیں نہیں ملی، وہ بھی آئیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعم کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی شاد کام ہوں جو ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ۔ اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی۔ ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے، اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے، جو بھی شہداء تھے دفنایا، پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے کہ دوبارہ نہ آ جائے، سیکنڈ تھاٹ نہ ہو۔ تو آپ نے فیصلہ کیا لوگوں مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت بھی اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ جرأت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور 8 میل تک ہمراہ الاسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر، اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال فی الواقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا۔ ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا، اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں فوراً۔ تو آ کر انہوں نے کہا بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو، جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے، ہم تو کمر کس کے آ گئے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں، یعنی 1 سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب 1 سال کے بعد جو ہے یہ احد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر، اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال، وہ بدر صغریٰ کہلاتا ہے۔ تو حضور اس کے لیے نکلے، گئے بدر تک، ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے، اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی، خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوفو، وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں یہ الفاظ جو ہیں، یہ آیات دونوں پر منطبق ہو سکتی ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں چرکے لگ چکے تھے، زخم ان کے جسم زخمی تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے کہ دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں، بڑی قوت بڑی جمعیت آ رہی ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکہ کی طرف رخ کر لیا، اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر صغریٰ جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا، جب اس نے سنا کہ محمد رسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں، تو کوئی کنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا، مقابلے میں نہیں آیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے، نعمت سے، وفضل، اور اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ساتھی کفار ہیں، حزب الشیطان ہے، وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دیں۔ اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخویف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں۔
جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو؟ جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، جو اس کی باتیں سنتے ہیں، انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازیوں کا۔ فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن صادق ہو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے کہ آؤ چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ اب یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت، ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں، تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ یہ چلت پھرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے، اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں، اچھائی نہیں ہے۔ کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے، ثم ازدادوا کفرا، کفر میں اور بڑھ جائے، تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور پھر ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہو۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو ان تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر دے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو، یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑبڑ ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑبڑ ہیں۔ یہ گڑبڑ جو جبیت تمہاری ہے، یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے، اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں، آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسریٰ سے ٹکرانا ہے۔ ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں درون ملک عرب، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے، اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے، کھل جائے۔ یہ خبثاء ہے، یہ منافقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، بات واضح ہو جائے، اور صرف صادق الایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے، وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے۔ وہ غیب ان کو از خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح، البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے؟ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے، ایمان میں ثابت قدم رہو گے، تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اسی طرح نہ سمجھے وہ لوگ
کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے۔ ظاہر بات ہے جب جنگ احد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی، حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں، کچھ مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں۔ اب جو ان میں سے غنی تھے، انہوں میں سے جن لوگوں نے بخل کیا، اب ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی مال کے توق بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن، جو بخل انہوں نے کیا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج یہ تمہارے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کسی اور کا، پھر کسی اور کا، اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں وہ 18 رکوع اب مکمل ہو گئے، 6 رکوع جو غزوہ احد کے بیان میں تھے۔ اب 2 کنکلوڈنگ رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے سن لی ہے بات، قول ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی۔ جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض حسنہ دو، تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا، پھر محتاج ہوا، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ بڑا غصہ ہے اس کے اندر، ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ فوراً تو نہیں پکڑتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، قتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے ناحق، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے، جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا، اس رکوع میں 19ویں میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، عہد طفولیت تھا نوع انسانی کا، تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں، کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا، پیش کر دیا، اللہ کے لیے صدقہ کیا، نذر کیا ہے، تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں ہے کہ دونوں نے کچھ پیش کیا، قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی۔ پتہ کیسے چلا؟ آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا پتہ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن پہلے ایسی علامات حسی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے، تو اگر محمد رسول ہے تو یہ معجزہ دکھائیں۔ یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح معجزوں کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا۔ گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جاؤ بالبینات، وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات کے ساتھ، والزبر، اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تو موت آ جائے گی۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور دوسری بات
تمہیں لازماً تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کا سامان۔ اب وہ آیت آ گئی جو سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، صرف یہ کہ صیغہ بدلا ہوا ہے، یہاں مجہول کا صیغہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو، تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے جانوں میں بھی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آنا ہے، کان کھول کر سن لو۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان مشرکین سے بھی اذن کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ سنو اور صبر کرو، جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے، کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مسحور ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے۔ وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کیے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی راہ اختیار کیے رکھو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے ایک قول و قرار لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لازماً اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے، چھپاؤ گے نہیں۔ تم نے علم کو چھپا لیا، علم تو عام کرنے کی شے ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بڑی ہلکی سی حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، جو چیز انہوں نے قبول کی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نیکی کر لیتے ہیں، جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت یعنی اینٹ رہے ہیں، اینڈ رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں سپاس نامے ہوتے ہیں، فلاں صاحب آئے سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو ان کے کہیں ساتھ پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر، یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اگر کچھ کر لیا تو کہنے کیا، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کو تو شائع کریں گے، اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو مت سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آ گیا ہے وہ آخری رکوع جو قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر رقت آری رہی، آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے۔ جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے نماز کی اطلاع دینے کہ نماز کا اب تیار ہے، تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ جو ہے طاری ہے رقت، تو پوچھا کیا وجہ ہے، تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی۔ یعنی وہ رقت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی، اتنی عظیم آیات۔ ایک یہ نوٹ کیجئے، یہ 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ میں کیا تھی؟
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، وہ آیات الآیات اسی کا خلاصہ ہے یہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہاں آیت ختم ہوئی تھی لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یہاں اولو الالباب۔ یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ سب آیات الہیہ ہیں، ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اگلا قدم کیا ہے؟ جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ وہ ایک دوسرے نتیجے تک پہنچتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف، ہمارا مقصد کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا، میری زندگی بس یہی ہے، کھاؤ پیو، اولاد جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو کیا مقصد ہوا زندگی کا؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی خلا ہے، انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے، نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دنیا میں تو نہیں ملتا، اکثر نیکوکاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہے وہ عیش کرتے ہیں۔ تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے، مکافات عمل ہو۔ لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا، اس سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا، اب ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے، رسول کی پکار آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً، دیر نہیں لگاتے، جیسے حضرت ابوبکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی، اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے۔ جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص اولو الالباب میں سے، ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے، اپنی سلامتی طبع، سلامتی عقل، سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، اب اس کے بعد رسالت، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے ایک ندا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا، ایمان کی ندا دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو اے رب ہمارے اب ایمان لے آئے۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا، عظیم ترین دعا، یہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پیسہ ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجو اپنے نیکوکار وفادار بندوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے، ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں کے مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، لہذا تو اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کیجو، اور ہمیں دے دیجو وہ سب کچھ جو تو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے۔ فاستجاب لہم، اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا، فوراً اس دعا کے بعد قبولیت۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت،
بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا اور بیٹی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ فالذین ہاجروا، تو میرے وہ بندے اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ کام کیے میرے لیے، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، وقاتلوا، اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی، وقتلوا، جانیں بھی دے دی، قتل ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کوئی شک ہی نہیں، لازماً میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد جو 4 آیتیں رہ گئی، 5 آیتیں، یہ پھر ایک کنکلوڈنگ ہے تمام پر، چونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا، نصارہ کا، اہل کتاب کا، اہل ایمان کا، مشرکین کا بھی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور سازشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فراہم کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں، ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ مروب نہ ہو جائیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے، ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کا، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، نزل، وما عند اللہ خیر للابرار، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، جو میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اہل کتاب میں وہ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا، وما انزل الیہم، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، عجز کرتے ہیں، عاجزی اور تواضع برتتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یقیناً ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخری آیت پھر بہت جامع ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ۔ مصابرت جو ہے باب مفاعلہ، اس میں مقابلہ آتا ہے، ایک تو ہے صبر کرنا، ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں چرکا آج لگا ہے، 1 سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا، 70 مارے گئے تھے، اور وہ 1 سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے، تو تم اپنا دل جو ہے غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے، تبھی تو تم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے صحیح وفادار ثابت ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا مرابطہ جو ہے پہرے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ ربط، نظم، ڈسپلن، مضبوط، مربوط، وہ جو آیا حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم، تم نے جو ہے وہ سم و طاعت کے اندر کمی کی، لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اہل ایمان صبر پر جاگزی رہو اور صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ، ورابطوا، اور مربوط رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔